صفحہ نمبر 109، پیج 109۔ سبجیکٹ ہے بنائے خاندان قریش، بنائے خاندان قریش۔ سیرت النبی، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ لکھنے والے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے سلسلہ نسب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب، اس کا حصہ ہے بنائے خاندان قریش۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اگرچہ ابن ان جدن معزز اور ممتاز چلا آتا تھا، لیکن جس شخص نے اس خاندان کو قریش کے لقب سے ممتاز کیا وہ نضر بن کنانہ تھے۔ بعض محققین کے نزدیک قریش کا لقب سب سے پہلے فہر کو ملا اور انہی کی اولاد قریش ہے۔ حافظ الراقی سیرت المنظوم میں لکھتے ہیں، لیکن ایک طرف سر ولیم میمور صاحب کا تنہا شبہ ہے، دوسری طرف 20ویں یورپین اور یہودی مورخین ہیں جو نہ صرف خاندان قریش کو بلکہ تمام شمالی عرب و حجاز کو ابراہیمی نسل تسلیم کرتے ہیں۔ تاریخ عرب کا ایک ایک حرف اس کا شاہد ہے، لیکن مارگیولس نے نہایت کوشش کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو متبذل ثابت کیا جائے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: یہ بالکل ظاہر ہے کہ محمد ایک غریب اور ادنا خاندان سے تھے۔ اس کے بعد صاحب موصوف نے حسب ذیل استدلال پیش کیے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ قریش کو حیرت تھی کہ ان میں ایسا پیغمبر کیوں نہ بھیجا گیا جو شریف خاندان سے ہوتا۔ پیغمبر کے عروج کے زمانہ میں قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت سے تشبیہ دی جو گھوڑے پر جمتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک شخص نے مولا کے لفظ سے خطاب کیا تو آپ نے اس لقب سے انکار کیا۔ فتح مکہ کے دن آپ نے فرمایا کہ آج شرفائے کی کفار کا خاتمہ ہو گیا۔ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں: وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عظیم، یعنی کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن دو شہروں مکہ و طائف کے کسی رئیس پر کیوں نہ اترا۔ عظیم اور شریف دو الگ لفظ ہیں۔ قرآن میں عظیم کا لفظ ہے۔ اہل عرب دولت و اقتدار کو عظیم کہتے تھے، دولت اور اقتدار والوں کو عظیم کہتے تھے۔ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت سے نہیں بلکہ جاہ و دولت سے انکار تھا۔ دوسرا استدلال اگر صحیح ہو تو دشمن کی ہر بات کو صحیح ماننا چاہیے۔ کفار نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، جادو زدہ، شاعر سب کچھ کہا۔ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ بے شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا اور رسید کے الفاظ سے انکار کیا۔ مولا اور سید کے الفاظ سے انکار کر دیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔